بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دور پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانور کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے روگ کو دور کر سکے۔ بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہ ہمارا روز کا دستور ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا ڈول کنویں کے اندر ڈال کر زور سے کھینچا، لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے تیزی سے گھسنے لگے، اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے معیوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے ہوئے دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتوں پر کمزوروں اور ناتوانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلی۔ گھر پہنچی تو عادت کے خلاف جلد واپسی پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا، کس طرح ان کی ایک مصری نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافت اور اجنبی پن اور بھوک پیاس، اس حالت میں انہوں نے دعا کی، پروردگار اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے ہوئے۔ لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، جب آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے۔ لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک اپنی پیدائش کا اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا گیا ہے۔ یہ لڑکی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرانے کے لیے عذر پر رکھ لیجیے۔ عذر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی اس باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔
یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف سے اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد موسیٰ اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مدت تک قیام کیا اور اسی پوری مدت میں اپنے سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پروت کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا پوروی کونا تھا اور مدین سے 1 دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخوں کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکرماخ استعمال کیا، مگر کڑی ٹھنڈک تھی، اس نے کام نہ کیا۔ سامنے کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ نجرتا ہوا نظر آیا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آؤں، تپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ پھر موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا الاؤ میں کسی رہبری کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، جوں جوں آگے بڑھتے گئے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا واپس ہو جاؤں۔ جوں ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، پروردگار تمام دنیاؤں کا۔ بس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، بس اپنی جوتی اتار دے۔ تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ، میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا، ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں جو دولت آ گئی ہے وہ انسانی شرافت اور امتیازی شان اور اللہ کی محبت کی آخری نشان ہے، جو پھولے نہ سمائے اور بے پناہ لگاؤ ہونے کی شکل میں مورتی کی طرح حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی طرح سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا، حقیقی محبوب کا سوال سچے عشق جیسا ہوتا ہے، یہ نصیب اکبر لٹنے کی جائے ہے۔ عشق کی انتہا میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانے پر ہی جواب کو تولا جائے اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیے جائے۔ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ موسیٰ نے
لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ بس اچانک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بصر ہونے کے تقاضے پر اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اجگر کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے بے خوف ہو کر منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے، پھر دیکھیے یہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا یہ روشن بغیر کسی مرض کے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ بس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے، تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کر دے۔ بس میرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ جب حضرت موسیٰ نے جناب باری سے عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دے۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے۔ یہ اونچا منصب جو تو نے دیا ہے تو میرے سینے کو فراخی اور نور سے بھر دے۔ اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ میری باتوں میں روانی نہیں ہے، اور میرے مقابلے میں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا، تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، اے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشان ہم نے تم کو دیے ہیں وہ تمہاری کامیابی کی وجہ ہوں گے، اور نتیجے کے طور پر تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو، تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا۔ کیا عجب ہے وہ نصیحت قبول کر لے اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔